بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا اور میں اللہ سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. سرکار دوارا کے سارے گرامی کی روشنی میں 1417 عیسوی کے آغاز کے ساتھ مرکز حسینی کے سلسلہ مجالس کا آغاز ہو رہا ہے. ان مجالس میں اس موضوع سے متعلق اپنے معروضات کا خدمت میں پیش کرنا ہے. اس کا عنوان ہے عرفان حسین. انتہائی ہے انگیز بات ہے کہ پوری کائنات کا اکیلا ایک انسان ہے جس کا ہم ساری دنیا میں اپنی شان سے 14 صدیوں سے منایا جا رہا ہے. لیکن اس کے بعد بھی ابھی دنیا میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں جنہیں عظمت حسین کا احساس پیدا نہیں ہوتا. بنگال کے ہندوؤں میں عظمت حسین کا احساس ہے. ہندوستان کے انگریز حسین سے کسی مقدار میں باخبر ہیں. دنیا کے ہر گوشے میں غم حسین منایا جا رہا ہے اور ہر قوم کے پڑھے لکھے انسانوں کو کسی نہ کسی مقدار میں حسین کی عظمت و اہمیت کا اندازہ ہے. اگر یہ اندازہ نہیں ہے تو وہ دنیا میں نہیں ہے جو دنیا میں ہونا چاہیے اور ان افراد کو نہیں ہے جن افراد کو اندازہ ہونا چاہیے. اس سے زیادہ ہے انگیز بات کیا ہوگی کہ رسول اکرم پر ایمان رکھتے ہیں اور جس سے رسول ہیں اس کا عرفان بھی ہے.
معرفت کی ضرورت کی بنیاد پر میں نے سلامہ کلام کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس کے ذیل میں جو تمہیدی باتیں استقبال ادا کی مجالس میں گزارش کی جا چکی ہیں، ان کے علاوہ جو موضوعات کی مجالس میں زیر بحث آئیں گے، ان موضوعات کا خلاصہ یہ ہے کہ حسین کی معرفت کا ایک ذریعہ ہے اس ماحول، اس خاندان اور اس نسل کی معرفت جس کا نتیجہ ہے حسین کی نسل۔ دوسرا مسئلہ معرفت حسین کا بہترین ذریعہ ہے قرآن حکیم۔ دیکھنا یہ ہے کہ قرآن میں حسین کے بارے میں کیا بیان کیا۔ تیسرا ذریعہ عالم اسلام میں حسین کو پہچاننے کا اس سرکار دو عالم کی سیرت و سنت ہے جو حضور نے اپنے اقوال، اپنے اعمال اور اپنے سکوت سے حسین کی اس حیثیت اور عظمت کا اعلان کیا۔ چوتھا مرحلہ ہے اس دور میں جس دور میں حسین زندگی گزار رہے تھے، پیغمبر کے گرد و پیش جو شخصیتیں یا جو افراد پائے جاتے تھے، انہوں نے حسین کی عظمت کا اس حد تک اندازہ کیا ہے اور حسین کی عظمت کا اس انداز سے اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد ایک مرحلہ یہ ہے کہ منزل صحابیت سے گزر جانے کے بعد جو دوسری نسل عالم وجود میں آئی، اس نسل میں حسین کی معرفت کا عنوان کیا تھا اور اس دور کے لوگوں نے فرزند رسول کو کس انداز سے پہچانا۔ اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے اقوام عالم کا، مورخین عالم کا۔ مورخین عالم نے کس انداز سے حسین ابن علی کا ذکر کیا ہے اور اقوام عالم نے کس طرح حسین کا اعزاز و احترام کیا۔ اس کے بعد خود امام حسین کے ذاتی کردار، ذاتی افکار و نظریات اور ذاتی اعمال و افعال کا جائزہ ہے جس کے ذریعے انسان عظمت حسین کا اندازہ کر سکتا ہے۔ ایسے اعمال کا انجام دینے والا، ایسے افکار و نظریات کا رکھنے والا اور ایسی قیمتی تعلیمات کو عالم انسانیت کے حوالے کرنے والا انسان کن عظمتوں کا مالک ہوگا اور کس جلالت کا مالک ہوگا۔ یہ سارے موضوعات ہیں جن کے بارے میں مستقبل میں آپ کے سامنے بہت سی باتیں گزارش کی جائیں گی۔ آج پہلے مرحلے پر شخصیت امام حسین سے متعلق چند باتیں گزارش کرنا ہے۔ ایک مختصر کا خاکہ کل میں نے بہت سے حضرات کی موجودگی میں گزارش کیا تھا، جہاں سرکار دو عالم کی اس حدیث مقدس کا حوالہ دیا تھا جہاں پیغمبر اکرم نے مجمع اطاف میں آنے کے بعد یہ اعلان کیا تھا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ انسان بتا سکتا ہوں اس سے بہتر کسی کا نانا نہیں، اس سے بہتر کسی کی نانی نہیں، اس سے بہتر کسی کا چچا نہیں، اس سے بہتر کسی کی پھوپھی نہیں، اس سے بہتر کسی کا ماموں نہیں، اس سے بہتر کسی کا باپ نہیں، اور اس کی ماں سے بہتر کسی کی ماں نہیں۔ اور جو اصحاب کرام نے پیغمبر کی بارگاہ میں اس سیاق کا مظاہرہ کیا، وہ کون انسان ہے جس کے باپ سے بہتر کسی کا باپ نہ ہو، جس کی ماں سے بہتر کسی کی ماں نہ ہو، جس کے رشتہ داروں سے بلند تر کسی کا رشتہ دار نہ ہو، تو سرکار نے فرمایا وہ یہ حسین ابن علی۔ البتہ ایک کثرے کا اضافہ کرنا آج اس لیے ضروری ہے کہ اس روایت میں ہو سکتا ہے اپنی روایت کی زمین ہو اور ہو سکتا ہے مطالعے کی بنیاد پر کتنا ہی نقل کیا گیا ہو۔ روایت میں یہ خطرہ ضرور ہے کہ حضور نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں بتا سکتا ہوں کہ جد اور جدہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر انسان کون سا ہے۔ عام اعتبار سے جد اور جدہ کا لفظ نانا اور نانی کے بارے میں نہیں بلکہ دادا اور دادی کے بارے میں پہلے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر روایت میں اس رخ پر روشنی نہیں پڑی ہے تو بہرحال ایک جملہ کر کے اور اپنی موضوع تک آنا چاہتا ہوں۔ اگر حسین ابن علی کی خاندانی وجاہت و عظمت کا اندازہ کرنا ہے اس کے لیے بہترین بات یہ ہے کہ چاہے سیرت و کردار کا جائزہ لیں
اور چاہے آیات و روایات کا جائزہ لیں، اندازہ ہوگا کہ حسین کے خاندان سے زیادہ عظیم تر دنیا میں کسی انسان کا خاندان نہیں ہے۔ اگر حسین کے نانا کو دیکھنا ہے تو وہ ہے جس کو پروردگار عالم نے سید المرسلین بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے۔ وہ زمین پر آئے تو جان کائنات ہو، وہ آسمان پر جائے تو صاحب معراج۔ وہ انسان جس کا کلمہ پڑھ لینا انسانوں کو مسلمان بنا دیتا ہو، وہ انسان جس کی محبت و عقیدت کا دل میں جگہ دے دینا انسان کو صاحب ایمان بنا دیتا ہو، وہ انسان جس کی خدمت میں آنے والے فقیر ابو ذر ہو جاتے ہوں، وہ انسان جس کی ڈیوٹیاں سیدھے کرنے والے ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اگر امام حسین کی جدہ ماجدہ یعنی جناب خلیۃ الکبریٰ کا کردار دیکھنا ہے تو قرآن کی اس بات کی شہادت دے گا اور تاریخ بھی اس حقیقت کا اقرار کرے گی کہ عالم ایثار و قربانی میں کوئی خاتون دنیا میں ایسی نہیں پیدا ہوئی جو خدیجہ کے مثل قرار دی جا سکے۔ منزل ایمان میں سب سے پہلے سرحد ایمان میں قدم رکھنے والے خاتون جناب خدیجہ، پیغمبر اسلام کے گھر میں رونق خانہ بڑھانے والی سب سے پہلے خاتون جناب خدیجہ ہیں۔ حق یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے سانح افسر کا جواب دیا اور پیغمبر کو صاحب اولاد بنایا، وہ بھی جناب خدیجہ ہیں۔ اور جناب خدیجہ اکیلی وہ خاتون ہیں کہ جن کے دنیا سے جانے کے بعد بھی پیغمبر کے دل سے ان کی یاد نہیں جاتی۔ جناب خدیجہ اس صاحب عظمت خاتون کا نام ہے جس کے عمل و کردار کو پروردگار عالم نے اپنی طرف منسوخ کر کے اس کی عظمت کا اعلان کیا۔ پیغمبر تمہارے اوپر ہمارے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بجٹ علم پارنا تم نادار تھے، ہم نے تم کو غنی بنا دیا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ پیغمبر کسی غنی کی دولت سے غنی نہیں بنے، خدیجہ کی دولت سے غنی بنے۔ کتنا بڑا فرق ہے اس کائنات کے اطلاق میں عظمت خدیجہ میں اور سارے مسلمانوں کی عظمت میں۔ مال پیغمبر سے مالدار بنتے ہوئے تو بہت سے افراد کو دیکھا، مگر کسی کے مال سے پیغمبر کو مالدار بنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ شرف مالک نے تنہا خدیجہ کو عنایت فرمایا تھا کہ پروردگار عالم نے دولت خدیجہ کے ذریعے سے سرکار عالم کو غنی، مالدار اور دنیا کے اموال سے بے نیاز بنا دیا۔ اگر حسین کے دادا کے کردار کو دیکھنا ہے تو ذکر خدیجہ سے پہلے قرآن آواز دیتا ہے علم یہ جس کا یقین منفا ہوا۔ پیغمبر میرا پہلا احسان یہ ہے کہ تم یقین تھے، ہم نے تم کو بنا دی ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ پیغمبر دنیا میں آئے جب بھی یقین تھے، بات کا سایہ سب سے اٹھ چکا تھا، مگر کیونکہ شرعی قانون سے انسان کی ولایت کا حق اور انسان کی سرپرستی کا یا باپ کو حاصل ہوتا ہے یا دادا کو حاصل ہوتا ہے۔ اگر پیغمبر باپ کو دنیا سے جانے کے بعد تو دنیا میں تشریف لائے تو کم سے کم دادا کی سرپرستی میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب جناب عبد المطلب نے دنیا کو چھوڑا اور پیغمبر نے واقعاً سرحد یقینی میں قدم رکھا تو تاریخ اسلام اس حقیقت کا انکار نہ کر سکی کہ عبد المطلب نے دنیا چھوڑنے سے پہلے اپنی اولاد کو جمع کیا۔ حالات تمہیں معلوم ہے، ماحول کو تم نے جائزہ دے دیا ہے، یہ میرے پاس امانت الہی ہے، یہ میرے پاس میرے مرحوم فرزند کی نشانی ہے۔ بتاؤ کون ہوگا کہ اس کی کفایت کا ذمہ دار ہوگا، کون ہوگا جو اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا؟ اولاد عبد المطلب میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی بڑی ذمہ داری کو قبول کر سکے۔ آخر عبد المطلب نے جان فکر کو اور امانت الہی کو اپنے لاش ابو طالب کے حوالے کر دیا، یعنی یتیمی کی طرح میں قدم رکھنے کے بعد پیغمبر نے جس کی حفاظت سے زندگی گزاری ہے وہ جناب ابو طالب تھے۔ حفاظت کا کام انجام میں ابو طالب اور خدا اعلان کرے پیغمبر تم یتیم سے ہم نے تمہیں بنا دی۔ انسان
بندگی میں کتنا ہی بڑا بندے پروردگار کیوں نہ ہو جائے، بڑے سے بڑے نمازی کو دیکھا، بڑے سے بڑے روزہ دار کو دیکھا، بڑے سے بڑے حافظ قرآن کو دیکھا، بڑے سے بڑے صاحب کردار کو دیکھا، مگر کسی کے عمل کو ہمارے پروردگار کے نہیں دیکھا۔ یہ سر ابو طالب کو ملا، عبادت کرے وہ خدا کے ہم نے بتایا ہے، خدمت انجام میں ہو خدا کے پیغمبر ہم نے تم کو محفوظ رکھا ہے۔ یہ حسین کے دادا کے کردار کی بلندی ہے، اور اگر حسین کی دادی کی عظمتوں کو دیکھنا ہے تو دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بڑی آسان سی بات ہے۔ یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کی عظمتوں کے سامنے کوئی دیوار نہیں ہو سکتی۔ حکومتوں کی دیواریں اٹھائی جائیں، روایتوں کی دیواریں بنائی جائیں، افسانوں کی دیواریں بنی کی جائیں، کوئی دیوار عظمت فاطمہ کی شہادت کے سامنے قائم نہیں ہو سکتی۔ جس کو کعبے کی دیوار کو روک سکتی ہو اسے دنیا کی کوئی دیوار روک سکتی ہے۔ اس طرح محمد جن کی تعریف کے لیے دنیا میں کوئی انسان شاید محتاج نہیں ہے، اور ہر انسان ان کی عظمت اور جلالت سے یقیناً باخبر ہے، مگر میں اپنی موضوع کے متعلق فقط ایک کہنا چاہتا ہوں۔ حسین کے خاص کو یہ شرف پیغمبر اسلام کے حق کو ملا تو سرکار دو عالم نے یہ اعلان فرمایا، یا علی کیا تم اس بات کو خود نہیں ہو کہ پروردگار نے میرے تمہارے درمیان وہی قصہ قرار دیا ہے جو موسیٰ اور ہارون کے درمیان کیا، میں اپنے وقت کا موسیٰ ہوں اور تم اپنے وقت کے ہارون ہو۔ حسین کی مادر گرامی وہ خاتون، ان کے بارے میں دو روایتیں یعنی دو لفظیں ہیں روایات میں، اور روایات صحیح ہیں، معتبر ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ سیدہ نساء عالمین ہیں، تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں فاطمہ زہرا۔ اور یہ روایت جو جناب المومنین سے نقل کی گئی ہے، انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر کی روایت میں لفظ عالمین نہیں بلکہ لفظ جنت ہے۔ سیدہ نساء جنت، جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے فاطمہ زہرا۔ چاہے کائنات کی عورتوں کی سردار ہوں اور چاہے اپنے جنت کی عورتوں کی سردار ہوں، کتنا بارات ہو گیا کہ ساری عورتیں کائنات کی رعایت میں سنا فاطمہ ہے جن کو شرف و قیادت حاصل ہے، اور یہ شرف و قیادت اللہ کے فاطمہ کو ایسا کیا جو دائیں پر دائیں بن گیا، جو ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا۔ عالمین کی عورتوں کا سردار فاطمہ کو بنایا تھا، جنت کی عورتوں کا سردار فاطمہ کو بنایا تھا، تو یہ شرف و قیادت فاطمہ کے ساتھ مقصود ہو کے رہ جاتا، ذات زہرا تک محفوظ ہو کے رہ جاتا، مگر یہ شرف اللہ نے ایسا کیا کہ فاطمہ کو شرف قیادت نساء عالمین کیا، فاطمہ کو شرف قیادت نساء اہل جنت کیا، مگر یہ شرف قیادت فاطمہ کے ساتھ ہی محفوظ ہو گیا۔ جب قیادت پر جو رسول فاطمہ کی رہے گی شرف قیادت اس کا حصہ بنا رہے گا۔ اس کا جواب کرو محمد والے یہ ساری خاندانی عظمتیں، وجاہتیں اور بلندیاں ہیں جو مالک کائنات میں حسین بن علی کو ہدایت فرمائی ہیں۔ اس کے بعد میں شخصیت امام حسین سے متعلق ان چند خصوصیات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو دنیا کے دوسرے انسانوں میں بھی نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ واقعی قابل توجہ ہیں جن سے انسان یہ محسوس کر سکتا ہے کہ اس انسان کا قیاس دنیا کے عام انسانوں پر نہیں کیا جا سکتا۔ میں سلسلہ گفتگو کو شروع کرتا ہوں امام حسین کی ولادت سے پہلے۔ ابھی فضل رسول اللہ نے اس دنیا میں قدم نہیں رکھا، جناب کو الفضل جو پیغمبر اسلام کی جیسی ہیں، یعنی جناب عباس ابن عبد المطلب کی زوجہ ہیں۔ جناب الفضل پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں حاضر کی اور آپ سے گزارش کی، یا رسول اللہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا کہ میں سخت متوقع ہوں، میں سخت پریشان ہوں،
میری سمجھ نہیں آتا کہ آپ کا مقصد کیا ہے، اس آپ کا مضمون اور مفہوم کیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا آپ نے کیا دیکھا، آپ بیان کریں تاکہ میں بیان کروں کا حضور میں نے یہ خواب میں دیکھا کہ جیسے آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا آپ کے بدن سے جدا ہو۔ وہ انسان کا سپنا ہے، کوئی انسان کسی انسان کے بارے میں دیکھے، آپ کسی آدمی کے بارے میں بات دیکھیں تو اس کا سر اس کو بدن سے الگ ہو گیا یا اس کا ہاتھ کٹ کے الگ ہو گیا، تو انسان کو بچے اس کو خدا نہ خاصہ کوئی حادثہ ہونے والا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، تو ملک نے یہ خاص ہوتا کہ سرکار اس عالم کے اتنے افسر کا ایک حصہ ایک ٹکڑا پیغمبر کے جسم سے الگ ہو گیا کہ اتنا ہی جنا جو کی وحشت کے لیے کیا کم، کتنا ہی پریشانی کے بعد سے کیا کم تھا، لیکن اس کے بعد دوسرا حصہ آپ کا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ اور یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا حصہ آپ کے جسم سے الگ ہو کے میرے کو بنا دیا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے تو خدا نہ خاصہ کہیں آپ کی تکلیفیں میرا کوئی بات نہیں، کہیں آپ کی تربیت سے میرا کوئی حصہ نہیں، کہیں آپ کے کسی کے ٹکڑے سے الگ ہو جانے میں میرا کوئی سبق نہیں ہے۔ یہ میں نے تو دیکھا کہ آپ کے بدن کا ایک حصہ جدا ہو کر میری گود میں آ گیا ہے، مجھے وحشت ماننا شروع ہو گئی ہے، اور آپ کے بارے میں بھی اور اپنے بارے میں کہ آپ کو یہ ٹکڑا میری گود میں کیوں آیا۔ پیغمبر اسلام نے آپ کو سنا اور اس کے بعد مسکرا دی، وہ اپنی وحشت اور پریشانی کا اظہار کر رہی ہیں اور سرکار جو آج مسکرا۔ حضور جلدی بتائیے اس بات کی تعبیر کیا ہے کہ عمر خبر مبارک ہو، حضور مبارک میرے لیے آپ کے بدن کا ٹکڑا الگ ہو کے میری گود میں آ جائے، یہ مبارک بات رہے گا، یہ بہت سی خوشی کی بات ہے۔ کیا عمر خبر انقریب پروردگار میری بیٹی فاطمہ کو ایک فرض عنایت کرے گا جو فاطمہ کا لقب جگر ہوگا، جو فاطمہ کے دل کا ٹکڑا ہوگا، اور یہ بچہ سب سے پہلے تمہاری کو اپنائے گا۔ زیادہ وقت گزر میں نہیں پایا تو عمر خبر سے خاص کی تعبیر سامنے آ گئی۔ پھر آخر یہ ایسا ہے کہ ہاں فردم یعنی امام حسین کی ولادت ہوئی اور امام حسین کی پرورش سب سے پہلے جناب عمر کی آواز میں ہوئی۔ یہ بات اتنی بڑی نہیں ہے مگر اس میں جو دو لفظ ہیں وہ قابل توجہ، اور وہ یہ ہے کہ ابھی ہوتا ہے دنیا میں نہیں آئے۔ اگر عمر قبل آپ نے یہ دیکھا ہوتا کہ فاطمہ کے بدن کا ایک حصہ الگ ہو کر نہیں کیا تو بات بہت آسان تھی، کافی جنتا کا ہو جاتا اسے ہوتا ہے فاطمہ کے لفظ بھی آئے، ہوتا ہے فاطمہ کے دل کا ٹکڑا، ہوتا ہے مجھے لہرا کا حصہ ہے، زیادہ یہ ہونا ہی چاہیے تھا، مگر عمر قبل قابل فاطمہ کو نہیں دیکھا، قابل پیغمبر کو دیکھا، یعنی ابھی بچے نے دنیا میں سبق نہیں رکھا اور قدرت نے یہ جان کر دیا یہ جذبے فاطمہ زہرا نہیں ہے، یہ جذبے پیغمبر ہے۔ یعنی یہ بات ہے کہ فاطمہ کے بارے میں یہ اعلان تو بات ہوگا کہ فاطمہ پر آپ کو میرا ٹکڑا ہے، وہ بہت کے لیے اعلان پہلے ہو گیا کہ جیسے فاطمہ پیغمبر کا ٹکڑا ویسے ہوتا ہے فاطمہ کا ٹکڑا نکل کے پیغمبر ہی کہہ چکا ہے، لیکن ہمارا سب محمد یہ وہ شرف ہے جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہوا سوائے امام حسین بن علی۔ اس کے بعد حسین نے دنیا میں کرنا، ابھی پہلی ساتھ ہے اس دنیا میں آنے کی، اور پہلی ساتھ میں جب پیغمبر اسلام کو یہ خبر دی گئی پروردگار عالم نے آپ کی بیٹی کو ایک فرزند عنایت فرمایا ہے، سرکار جو عالم تشریف لائے، آپ جانتے ہیں قانون شریعت کے اعتبار سے بھی، اور قانون شریعت کہاں سے آیا؟ قانون شریعت بتانے والا سوائے پیغمبر کو کون ہے؟ مدرک قانون اسلام سوائے کردار پیغمبر کے اور کس کا کردار ہوگا؟ ہوتا ہے کہ جب دنیا میں قدم رکھا سرکار عالم بیٹی کے گھر تشریف لائے، سارے مورخین اور محدثین نے، سارے برادران اسلام نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام کو خود بنفس نفیس وہ غیر کے داہنے کان میں اذان کی اور بائیں کان میں، اور یہی وہ چیز ہے جو سنت پیغمبر، یہی وہ طریقہ ہے
جو بعد میں عالم اسلام میں سنت سرکار کو عالم بن گیا. پیغمبر اسلام کی تاریخ میں یہی جو موقع ہیں، یا حسن پیدا ہوئے تھے تو نبی نے کان میں خود اذان میں قامت ہوئی تھی، یا حسین پیدا ہوئے تو پیغمبر نے کان میں اذان میں قامت ہوئی، اور اس کے بعد عالم اسلام کے مطابقات میں شامل ہو گئی. کسی مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہو، کسی فرقے میں کوئی بچہ پیدا ہو، اس کے کان میں اذان ہونی چاہیے، اس کے کان میں اقامت ہونی چاہیے. تو میں دو باتیں اس مقام کو گزارش کرنا چاہتا ہوں. حسین نے ایک امتیاز کی ہے کہ جو پڑھتا اور نبی نے حسین کے ساتھ کیا وہ سنت پیغمبر بن وہ سارے عالم اسلام کے لیے ایک مستقل سیرت بن گیا. ہمیشہ آگے جانے واسطے تو ساری دنیا سنت پیغمبر کی ماننے آتی ہے. حسین بنیاد سنت پیغمبر. حسین کی شخصیت بنیاد ہے اس سنت پیغمبر کے لیے. اور دوسرا خطرہ جس مقام پر گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ زیادہ قابل توجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوئے پیغمبر اسلام کے عمل کی بنیاد پر اور سرکار کی تعلیم کی بنیاد پر ہر بچے کے کام میں اذان کہی جاتی ہے، ہر بچے کے کام میں اقامت کہی جاتی ہے. آپ خود پیدا ہوئے تو کسی گھر کے بزرگ میں آپ کے کام میں اذان و اقامت کہی ہوگی. آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ یہی کام خود انجام دیتے ہیں. کسی پڑھے لکھے کو لے آتے ہیں لیکن آرام کی فطرہ دنیا میں قائم ہے، وہ صرف لے کے آج کا قائم ہے اور قیامت تک سلسلہ انشاءاللہ یوں عالم اسلام میں برقرار رہے گا. ہر دنیا میں آنے والے بچے کے کام میں اذان بھی کہی جائے گی اور اقامت بھی کہی جائے گی. مگر جو دوسرا میں کہنا چاہتا ہوں وہ کیا عظمت ہوتا ہے کا اندازہ کریں. جتنے دنیا میں بچے پیدا ہوئے یا قیامت تک پیدا ہو کے رہیں گے سب کے کاموں میں اذان کی آواز آئے گی. میں سب کہنا چاہتا ہوں جو بچہ دنیا میں آئے گا ہر ایک کے کام یا اقامت کی آواز آئے گی. وہ سمجھے گا سب کی آواز ضرور آئے گی. وہ اذان اقامت کے معنی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو لیکن اس کے کام میں اذان اقامت کہی جائے گی. مگر اس فرق کو کیا کیجیے گا کہ جو بچہ دنیا میں آیا کیا آئے گا ہر ایک کے کام میں امت کی آواز آئے گی. ہر ایک کے کام میں امت کی اذان اقامت کی آواز آئے گی. یہ امتیاز خدا کے حسین کو دیا تو حسین کی جو پہلی آواز ہوگی وہ آواز سے پہلے تھی. حسین نے جو پہلا پیغام الہی سنا وہ پیغمبر کے بعد سے سنا. کوئی دوسرا انسان نہ حسین کا مثل ہو سکا نہ حسین کا غریب ہو سکا. ایک محمد میں کوئی ایسا خطرہ نہیں کہنا چاہتا جس سے کسی کے شان میں جسارت کا سبھاؤ پیدا ہو جائے، لیکن بہرحال یہ ایک ایسا امتیاز ہے جو پروردگار عالم نے اس دنیا میں قدم رکھنے کے بعد فوراً حسین بن علی کو عنایت فرمایا. یہ زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے. ایک منزل ولادت سے پہلے اور دوسری منزل اذان ہے. جس کے بعد زندگی کا تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے. ہر بچہ دنیا میں آئے گا تو باہر کا کوئی نہ کوئی نام ضرور رکھا جائے گا. زیادہ کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا جو دنیا میں آنے والے بچے کا نام کیا رکھا جائے گا. میں مسائل اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ تاریخ میں یا روایات میں جو دقیقہ تعلیمات ہوئی ہیں، جو غلط مضامین شامل کر دیے گئے ہیں اور جن غلط مضامین کی شہرت ہو رہی ہے یا انہیں شہرت جا رہی ہے تاکہ حقائق سب جائیں اور فرضیات کو دنیا کی نگاہ میں حقیقت کا رخ دے دیا جائے. ان میں سے جو روایتیں تیار کی ایک روایت ہے کہ پیغمبر اسلام جب آئے تو پیغمبر نے پوچھا جاج تم نے اپنے بچے کا کیا نام رکھا، تم نے اپنے بدن کا کیا نام رکھا. روایت کی بنی گاڑی نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو جو نام پسند ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے. چاہے آپ کی میری پسند ایک ہو جائے چاہے آپ کی پسند کچھ اور ہو. اگر آپ کی پسند کچھ اور ہوگی تو میں آپ کی پسند کے آگے بہت ضرور کرتا ہوں جو آپ فرما دیجیے میں قبول کر لوں گا، لیکن میری اپنی ایک ذاتی پسند ہے. آپ روایت سے روک دیجیے گا اور اس کے بعد اندازہ کیجیے گا اچھا ہے بنانے والی کتنے کے طریقہ اور کے شعور کہ جب کوئی روایت بنائی تو ایسی بنائی کہ دور سے معلوم ہو جائے کہ پیسے کہاں بنی ہے.
اس روایت کا کارخانہ کہاں کتنے نام دنیا میں پڑے ہوئے تھے، وہ انعام بتا کیا ہوگا گاڑی کے کابلی کے نام پسند ہے، اس کے بعد آپ فرمائیں مگر ڈھونڈ کے نکالا اس کا نام کا کیا رسول اللہ مجھے جو نام پسند ہے وہ نام ہر کے مان اب جانتے ہیں ہر کے مانی جانتے ہیں، مگر ہر کی شخصیت کو اگر آپ نہیں پہچانتے ہیں تو تاریخ میں پڑھ لیجیے گا، جو کہ بنو میاں کا تجربہ چلا ہی نہیں ہے زیادہ مجھے یہ نام بہت پسند ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ناری کو اپنے خاندان میں کوئی دکھائی دیا نہ عبد المطلب پسند آئے، نہ عبد مناف پسند آئے، نہ ابراہیم پسند آئے، نہ اسماعیل پسند آئے، نہ اور کوئی نبی پسند آیا، اتنا بڑا کچرا جو یہاں کے آدم سے جناب ابراہیم سے گزرتا ہوا جناب ابو طالب بتا دیا اس پورے کچرے میں کوئی نبی کا نام وسیع کا نام کوئی ایسا نہ ملا جو علی کا محبوب نام ہوتا میرا تو کبھی مجھے کے گھرانے میں مجھے یہ نام پسند ہے، اس کے بعد آپ فرمائیں جو آپ نام رکھیں گے میں اپنے نام کو واپس کر دوں گا، میں اپنی رائے کو واپس دے دوں گا، اس لیے کہ آپ کی رائے سے آگے تو میری رائے سے نہیں سکتی ہوں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ جب تم نے میرا اتنا احترام کیا کہ تمہیں ایک نام پسند ہے مگر تم نے وہ نام طے نہیں کیا، جب تک میں نے طے کروں جو واقعی نام کیا ہوتا تو تم نے میرا انتظار کیوں کیا، تم نے میری بات کو یا میری ذکر یا میرے نام کو اپنے پسندیدہ نام پر کیوں پسند کیا، اس لیے تم مجھے اپنے سے سر سمجھتے ہو۔ توجہ فرمائیے یہ مقدر ہے روایت کرنے والے کا، یہ بات کہاں سے کہاں تم نے اپنی پسند کو اس لیے روک کے رکھا کہ تم مجھے اپنے سے سر اور پرم کیا سمجھتے ہو، یہ آج تم نے میرا احترام کو کیا مگر میرے لیے کچھ پیدا کر مضمون آواز کی بات کر رہا ہوں، تم نے میرے احترام میں اپنے نام کا اظہار تو نہیں کیا اور بچے کا نام طے نہیں کیا مگر تم نے میرے واسطے ایک مشکل پیدا کر دی، یا رسول اللہ میں نے کون سی مشکل پیدا کی، کیا تم نے اپنے نام کو اس لیے روک لیا تو میں تم سے مدد کروں، تم نے اپنا نام اس لیے نہیں طے کیا کہ میں تم سے بڑا ہوں، اب میری مجبوری یہ ہے کہ میں اپنی بول ہی نہیں کرتا، اسے مجھ سے مدد کرنے کوئی ہے، اسے مجھ سے مدد کرنے کوئی حق ہے، اور جب طریقہ یہی طے ہو گیا ہے کہ تم نے میرے احترام میں اپنا نام روک دیا تو میری ذمہ داری ہے جو اس کے احترام ہے میں کچھ جب لوگوں اور وہی طے رہے گا اور وہی طے رہے گا۔ میں نے مولا کائنات کے سارے فضائل میں سے ایک ہی روایت کا حوالہ دیا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا یہ آدمی یا اپنی بات پر کچھ نہیں ہو کہ میرا تمہارا روز ایسا ہوگا جو موسیٰ ہارون کرتا تھا، اب پیغمبر اسلام کم ہوتے ہیں ادھر سے ملک مقرب خدا کی بارگاہ کو پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ کو کیا پریشانی، آپ کو بچے کا نام کیوں نہیں دے گا، کیا کیسے میں کہہ دوں گا اگر علی مجھ پر سبقت نہیں کر سکتے تو میں اپنے پروردگار پر کیسے سبقت کروں گا، جو میرا خدا طے کرے گا وہی اس بچے کا نام ہوگا، تو اگر آپ نے انکار کیا ہے بچے لانے کا تو پروردگار عالم نے حکم دیا ہے کہ اس بچے کا نام وہی رکھا جائے جو ہارون کے فرزند کا نام، اور ظاہر ہارون کے فرزند کا نام ان کی زبان میں تھا، اس زبان میں آپ کی عربی زبان میں اس بچے کا نام طے ہونا چاہیے۔ توجہ کیا اس روایت سے جو باتیں ہیں ان کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا، انہیں جو واقعات اور سنتے رہتے ہیں مگر میں چاہتا ہوں ان روایات کو خصوصیات میں جا رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں نے یہ چاہا کہ علی کی پسند کو ادھر چھوڑ دیا جائے، علی کی پسند جائے، لیکن کم سے کم اتنا اندازہ ہو گیا یہ روایت کس کارخانے میں بنی تھی، توجہ فرمائے تو چاہا یہ تھا کہ علی کے عشق کو، علی کی محبت کو، علی کے توجہات کو ادھر روک دیا جائے، لیکن روایت تمام ہوتے ہوتے ایک نئی فضیلت کی منزل میں آ گئی۔ اگر علی کی پسند کو نبی کی پسند سے ٹکرانے کا ارادہ نہ کیا ہوتا تو یہی طے ہوتا تھا کہ یہ نام کیا نبی نے طے کیا ہے، جان نے طے کیا ہے، مگر ارادہ یہ کیا تھا کہ علی اور نبی میں ٹکراؤ ہو جائے، مسئلہ تو ہو پا کے پڑ گیا اور یہ معلوم ہو گیا کہ ساری دنیا کے بچوں کا نام
یہاں والوں نے کہہ دیا ہے مگر صحرا کے نام کا نام وہاں سے کہہ دیا گیا ہے محمد امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی ہے جو پروردگار عالم نے ان کا نام کر دیا. اس کے بعد اب مورخین نے اس کی توضیح شروع کی. جو پروردگار عالم نے زہرا کے دونوں فرزندوں کا نام حسن حسین قرار دیا, جو پیغمبر اسلام نے انتظار کیا, جو وہاں سے یہ نام آیا اور جو گھر سے ان ناموں کا تعین کیا گیا, تو اس کے بارے میں محدثین اور مورخین نے اسی باتیں گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پر الحمدللہ اس سے کہیں زیادہ باتیں پائی جاتی ہیں, مگر میں اتنا ہی گزارش کروں گا کہ سارے عالم اسلام میں متفق ہو اور اسے سب نے لکھا ہو یا سب نے اس حقیقت کا اعلان کیا ہو. لہذا پروردگار عالم نے طے کیا. اب یہ طے ہونے لگا کہ لفظ حسن حسین یہ کیا خصوصیت پائی جاتی ہے کہ پروردگار عالم نے فاطمہ کے دونوں فرزندوں کے لیے ان دونوں ناموں کا تعین کیا. تو بعض لوگوں نے کہا ان دونوں ناموں کا ایک امتیاز یہ ہے, یہ دونوں نام خزانۂ قدرت میں محفوظ تھے. یہ دونوں نام خزانے لائیے محفوظ تھے کہ پروردگار عالم نے یہ نام کسی کو نہ دیا, ان ناموں کو بچا کے رکھا تھا. جب پہلا گھر قدم پیدا ہوں گے تو یہ نام ان کے حوالے دی جائیں گے. یہ نام نتیجہ ہے یہ پروردگار کا, یہ نام نتیجہ ہے وحی الہی کا. اور دوسرے مورخین نے اس پر ایک نقطے کا اور کہا کیا کہ تاریخ بشریت نے یہ دو نام اور یہ دو انسان حسن حسین سے پہلے جتنے نام پائے جاتے ہیں ہر نام کے دو آدمی چار حقیقت آتی تو آدمی مل جائیں گے, مگر ان دونوں شہزادوں سے پہلے ان ناموں کا مالک کوئی ملا. یعنی جیسے پروردگار عالم نے کتنی بڑی تاریخ بشریت نے کوئی کتاب کو نہیں بنایا تھا, ویسے مالک نے ان ناموں کا کے کسی کو نہیں کرا دیا. تو میں ایک ہی لفظ کہنا چاہتا ہوں, لفظ حسن کون سا کبا نام تھا جو لغت میں ایسا نہیں تھا. یہ توجہ کر دیجیے جو میں کرنا چاہتا ہوں, لفظ حسن کوئی ایسا لفظ ہے جو لغت میں ایسا نہیں تھا, وہ پھر پیدا ہوا ہے. آپ عربی زبان کی کتابیں پڑھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ لفظ ایسا کہ قدم قدم پر استعمال ہوتا ہے, بار بار استعمال ہوتا ہے. جب کسی اچھی چیز کو آپ اچھا کہنا چاہیں گے تو کیا کریں گے, جب کسی بہتر چیز کو بہتر کہنا چاہیں گے تو اس کے لفظ کیا ہوگا. یہ لفظ حسن تو کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو نیا آج پیدا ہوا ہے, خزانۂ قدرت سے نکل کے آیا ہے, یہ آسمان سے نازل ہوا ہے. یہ لفظ تو لغت عرب میں بہت پرانا ہے. توجہ کریں, آپ یہ کون سی بات ہے کہ یہ نام ایسے ہیں جو مقصود اس کے واسطے ہیں. تو شاید روایات میں اشارہ اس نقطے کی طرف کیا گیا کہ اس کے پہلے یہ الفاظ بطور صفت استعمال ہوتے ہیں. ابھی بہت بات پہچانیے گا, اب تک یہ الفاظ بطور صفت استعمال ہوتے تھے, پہلے بطور نام استعمال کیا. یہ فرق اور نام کا فرق کیا ہوتا ہے, بہت آسان کی بات ہے. یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کی بچہ ہے عالم. اگر آپ کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اس کی صفت سے عالم, اگر احترام کے خلاف ہو تو اس کی صفت ہے جاری. یہ بچے کی صفت کیا ہے, یہ بچہ جاری ہے, جب پڑھ نکلے گا عالم ہو جائے گا. یہ بچہ عاجز ہے, ناتواں ہے, کمزور ہے, کوئی دنوں کے بعد طاقتور ہو جائے گا. یہ بچہ نازک ہے, کچھ دنوں کے بعد متکلم ہو جائے گا. یہ بچہ ذاکر ہے, کچھ دنوں کے بعد متحرک ہو جائے گا. یعنی صفت کا مزاج یہ ہے کہ بدلتی رہتی ہے. میری بات آپ پر واضح ہو جائے کہ بات کا مزاج یہ ہے کہ صبح بدلتے رہتے ہیں. جاہل عالم ہو جاتا ہے اور ناراض ہو جاتا ہے, یہ جاہل ہو جائے گا. آدمی ذاکر ہوتا ہے, غازی ہو جاتا ہے, کافر مسلمان بن جاتا ہے, مسلمان کافر بن جاتا ہے. لیکن یہ بچہ جو آدمی سے روانہ ہو گیا, جاہل سے عالم ہو گیا, کافر سے متحرک ہو گیا, خاموش سے متکلم ہو گیا, مگر جو اس کا نام سر ہو گیا تھا, بچے سے پورا ہو گیا, نام کا
زندہ سے مار کے چلا گیا، نام بدلا نہیں، اب نام اور صفت کا فرق آپ سمجھے، جو بدل جائے اسے کہتے ہیں صفت، اور جو کبھی نہ بدلے اسے کہتے ہیں نام۔ اصل سب کے لیے صفت ہے، ان کے لیے نام ہے، یعنی ہمیں حکم میں یہ گنجائش ہے کیا بچہ ہو کر برا ہوتا ہے، مگر یہ حکم کو جو قیامت تک بدلنے والا نہیں ہے۔ یہ محمد حسن کیا ہوتا ہے کہہ دیا، اب اس کے حکم میں توجہ کا امکان نہیں ہے۔ یہ ظاہری اعتبار سے حسن ہے، یہ باطنی اعتبار سے حسن ہے، یہ جسمانی اعتبار سے حسن ہے، یہ روحانی اعتبار سے حسن ہے، یہ اپنے عقائد میں حسن ہے، یہ اپنے اعمال میں حسن ہے، اس کے حکم میں بات آنے والا نہیں ہے۔ یہ میدان میں آ جائے تو حسن رہے گا، یہ گھر میں بیٹھ جائے تو حسن رہے گا، یہ جہاد کو میدان میں دکھائی دے تو حسن رہے گا، یہ ضرور منزل میں آ جائے تو حسن دکھائی دے گا، یہ کلام چاہے چپیا نہ کرے گا، قلم دروازے چپیا نہ کرے گا، اس طرح اور ایک محمد اس سے لغت عرب میں لفظ حسن بطور صفت کو بہت استعمال ہوا، مگر پروردگار عالم نے اسی صفت کو ان شہزادوں کے لیے نام بنا، ایک کا نام حسن رکھا گیا، ایک کا نام حسین رکھا گیا۔ یہ بھی ایک امتیاز ہے حسین بن علی کا منزل رسمیہ میں نام گزاری کی منزل میں جو خصوصیت دنیا کے انسانوں کو حاصل نہیں ہو سکی، ادھر شخصیت کے علامات اور نشانات ہیں، اس کے بعد شخصیت کے جو کمالات ہیں وہ میں بات گزاری کروں گا۔ یہ چوتھا مرحلہ طے ہو گیا، اس کے بعد پانچواں مرحلہ سامنے آیا، وہ بھی سنت و سیرت پیغمبر ہے۔ جب کوئی بچہ دنیا میں آئے تو بچے کا عقیقہ ہونا چاہیے، اگر ہمارے عقیقے کا مطلب سمجھا جاتا ہے سر کے بال کاٹنے، الگ ایسا نہیں، عقیقے کا مطلب سر کاٹنا نہیں ہے، عقیقے کا مطلب کیا ہے، یعنی جانور کو ذبح کرنا یہ ہے کسی کے لیے عقیقہ۔ اسی لیے جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو دعا کی جاتی ہے اللہم ہذہ عقیقہ، یہ نہیں، یہ جانور جو ذبح ہو رہا ہے یہ ہے فدیہ، یہ ہے عقیقہ، یہ ہے خدا کی بارگاہ ایک نذرانہ جو پیش کیا جا رہا ہے، یہ جانور ہے جو عقیقہ ہے، یہ جانور ہے جو منزل قربانی میں آیا ہے، سر کے بال کاٹنا یہ الگ ایک مسئلہ ہے، یہ بھی مستحقات میں ہے اور وہ بھی مستحقات میں ہے۔ یہاں کے حسین کے بارے میں ایک امتیاز کا تذکرہ کیا گیا جو ام المومنین کی روایت میں ہے، ورنہ عام مورخین نے یہی نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب حسین کا عقیقہ کیا تو حسین کی طرف سے پیغمبر اسلام نے ایک جانور ذبح کیا، لیکن جناب ام المومنین نے اس مقام پر یہ روایت نقل کی ہے کہ پیغمبر نے حسین کے عقیقے میں 2 جانور ذبح کیا، جبکہ عام طور پہ عقیقے میں ایک ہی جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ یہی سنت پیغمبر ہے اور یہی سیرت پیغمبر آج تک چلتی ہے۔ کئی بھی آپ کتابوں میں دیکھیں گے جو عقیقے کے مسائل لکھے ہوئے ہیں وہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ بچہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کا عقیقہ کر دیا جائے، یعنی ایک جانور اس کی طرف سے رائے خدا میں قربان کر دیا جائے تاکہ آپ کی خوشی میں، آپ کی مسرت میں کچھ بیچارے غریب بھی شامل ہو جائے۔ اچھا ہے کم سے کم لوگ عقیقے کو ذرا معمولی سمجھتے ہیں، ورنہ بھی وہ سزا کھا گئے ہو، گھر بچہ پیدا بچا کے یہ کھا گئے، آئس کریم وہ کھا گئے، دعوت وہ کھا گئے، لنچ یہ لے گئے، ڈنر کو لے گئے، مہینے کے غریب جیسے کہ ویسے ہی رہ گئے۔ تو پروردگار عالم نے صاحب کی بھی ظاہر کرنے کے بعد جب اتنی بڑی نعمت کی ہے، شاید اس نالائق کو کوئی پیسے کا غریب یاد آ جائے، شاید کوئی فقیر یاد آ جائے، شاید کوئی مخلص نادار یاد آ جائے، اگر نہیں یاد آئے گا تو خدا نے کہا 7 دن اب عقیقہ کا اگر جانور خدا نام ہے ذبح کرو اور اسے قربان کرو تاکہ کتوں غریبوں کا بھلا ہو جائے، تمہاری مسرت سے غریبوں کا بھی کوئی حصہ ہو جائے۔ اگر یہ کوئی شرط نہیں ہے یہ غریبوں ہی کو دیا جائے، یہ تو ہمارے ماحول سے شرط بناتی ہے اور یہ شرط بنی ہے بہت بتا ہے۔ میں صرف مسائل سے حد تک بتا رہا ہوں کہ ایسی کوئی شرط نہیں ہے، لیکن جب تک یہ طریقہ چلتا ہے غریبت جاتی ہے، کہ کم سے کم غریب دعا دیتے رہیں گے اللہ کے گھر میں
کوئی بھی انہیں نظر رعایت کر دے، پروردگار جن کے گھر کو کوئی رونق عطا فرما دے، یہ ساری چیزوں کو قائم نہیں کرتی، ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا، ورنہ زندگی یہ طے ہو گیا وہی مومنین کرام بھی آ جائیں گے، رئیس کے دل سے کوئی دعا نہیں نکلے گی، اور جو تو خالی کام کے اعتراض کرنا جانتے ہیں دعا کی نہ تو جاتی ہے، لیکن میں لفظ بلا وجہ نہیں تھا، میں نے اس لفظ کو جانتی کہ آپ سامنے گزارش کیا ہے، اور یہ انتہائی کمزوری ہے جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ متوجہ ہوں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے تو نہیں دیکھا ہے روایتی مقامات کے شاید آپ نے دیکھا ہو، ہمارے بڑی سے بڑی دعوت کرے یا کوشش ہو 5 آدمی کو بلا یا 5,000 کبھی نہ دیکھا کہ کھانے والے نے صاحب خانہ کو ایک دعا سے نوازا ہو، برا نہیں 5 آدمی خالی 2 صحبہ پتلی یہ گئی بلا کے کھلاتی ساری کو کر دیں گے، کیا کباب ہو، کیا پلاؤ، کیا پراٹھا، کیا ہو، مگر ایک جملے خیر آپ کے حق میں نہیں، ایک دعا آپ کے حق میں کریں، یہ ہمارے یہاں کے روایتی کا کام ہے، اور 4-5 ہزار افراد کو بلائیے ہمارے دعوت کو مجمع میں انشاءاللہ ایک ہی بیٹھنے کی نوبت نہیں آئے گی، پورا اٹھ کے چلا جائے گا، دعا کون دے گا کون دے گا۔ ہمارے یہاں کھانے کے ساتھ دعا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، نہ صاحب خانہ کے حق میں، نہ مومنین کے حق میں، نہ زندوں کے حق میں، نہ مردوں کے حق میں، کسی کے حق میں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا کھانا انسان کھا لیا اور سستا ختم ہو گیا، خدا کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کم سے کم کے خلاف تو انسان کی زبان پر آیا ہوگا کہ اللہ نے اس کو کیا تھا، یہ خود بھی کہا سکتا تھا، ہم کو تو ملایا ہے، کم از کم ایک دعائیں کر دیجیے کہ نہیں ہوتے، ایک دعائیں کر دیجیے کہ نہیں ہوتے، اس کی حق میں دعا کی ہوگی، اس کے بچوں کے حق میں دعا کی ہوگی، اس کے دین و مذہب کے حق میں دعا کی ہوگی، کسی کے حق میں کوئی حق میں زبان پر آیا ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں یہ رواج شامل نہیں ہے، اور میں پھر ایک جملہ کروں گا، اور اگر کبھی خاص کو جواب دیتے دیکھا تو وہی غریب وہی کو دیکھا۔ یہ دل سے کوئی سوال کرنے والی ہے، ان خاطر کسی انسانوں کو جلانے کا کیا فائدہ، جو جہاں پائیں گے اور باہر جا کے اعتراض کریں گے، آنا کم ہو گیا، انتظام بچہ نہیں تھا، بولا تو وہ ملا ہمیں نہیں ملا، بولا تو مسیح ملی ہمیں نہیں ملی، یہ پہچانے والا ہوگا، اس میں بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس میں کم ہو گیا تھا، اس کے علاوہ تو ہم نے کہیں سنا نہیں، آپ اللہ کے علاوہ آپ کو جیسے دعائیں کے برابر نکلتی بھی رہتی تھی، لیکن آپ کے علاوہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے، یہ کھانا سب جانتے ہیں، دعا دینا کوئی نہیں جانتا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کا ڈپارٹمنٹ امیروں نے تباہ کیا اور دعا کا شعبہ فقیروں کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ وہ تکبر ہے، یہ وہ انانیت ہے جو انسان سے فیصلہ پیدا کراتی ہے۔ اب یہ دعا کا موقع، دعا کرنے والا بھی اور دعا دینے والا بھی دونوں محتاج ہیں اور محتاج رہیں گے۔ دنیا میں کتنا آزاد ہوتا ہے مگر خدا کی بارگاہ سے سب باقی نہیں رہیں گے۔ اس طرح یہ انتہائی ضروری مسئلہ تھا
اس کی طرف متوجہ کرنا ضروری تھا، اور بہرحال رسول تقریر کے حلقے میں یہ مسئلے شریعت بھی یا ایک اصلاحی مضمون بھی آپ کے سامنے آ گیا، آئندہ اس کا خیال رکھیں۔ یہ کوئی ہنر نہیں کھانا کھایا کہ جب کھایا پرانے زمانے میں تو کم سے کم اتنی ہی تہذیب تھی، چاہے وہ قانونی شریعت نہ ہو، یہ اتنا اخلاق تھا کہ اگر ایک آدمی جلدی کھا جائے گا آپ کی رفتار الگ الگ ہوتی ہے، کوئی بیچارہ کمزور ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی ایکسپرٹ ہے، کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے، کوئی جلدی کھا جائے گا، وہ دیر میں کھائے گا، تو کم سے کم اخلاق انتظار کرتے تھے یہ بیچارہ کمزور آدمی بزرگ آدمی جو ہماری اسکول جو رفتار کو نہیں کھا سکتا ہے، یہ کھا دے تو سب ایک ساتھ اٹھیں تاکہ اسے کمزوری کا احساس نہ پیدا ہو، لوگوں کو یہ خیال پیدا ہو جائے وہ جوان اس کو کھانا چاہیے وہ کھا کے چلے گئے، اور یہ بڑے اگر 50 سال سے کھا رہے ہیں کمپلین کرتے ہیں ویسے کو بھولے کا نام بھی لیتے، ایسا نہ ہو کہ بزرگ کے بارے میں کوئی بدتری پیدا ہو جائے، کوئی سوءظن پیدا ہو جائے، لہٰذا احترام لوگ بیٹھ کے اس کا خیال رکھتے تھے کہ کسی بزرگ یا کسی کمزور آدمی کی توہین نہ ہونے پائے۔ دیکھیے الحمدللہ یہ ساری باتیں حکومت تحریر کے باہر کرتی ہیں، یہ سب فرمودہ روایات ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی، اور قیمت نہ رکھیے کا بہترین راستہ نکل آیا ہے، اسے کہ بیٹھ جاؤ گے تو انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ میں نے کہا صاحب کے مانی سے بات کی، اس کی کبھی والوں میں کوئی نہیں بن گا، ایک ذرا بات کرے گا وہ جھگڑا ہی درمیان کو کاٹ کیا جائے، اس کے بعد انسان اخلاقیات کا شکار ہو کے اور دیر تک دسترخوان پر بیٹھا رہے۔ اسی لیے آزاد دسترخوان نے اسلام کے اس نقطے کو شامل کیا کہ صاحب خانہ کو چاہیے کہ سب سے پہلے شروع کرے اور سب سے آخر تک بیٹھا رہے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا کمال ہے کہ جس کو سب سے پہلے اسلام نے دکھایا تھا اور سب سے آخر تک دکھایا تھا وہ الحمدللہ بیٹھ کر سارے سو بیٹھ جائے گی، کھا دے گی، وہ جائے گی چلی جائے گی، صاحب کھانا ادھر تو گزرے گئے وہ خالی اسلامات ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اگر ایک نے دیا ایک نے مسئلے کا تجزیہ کر دیا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا معاشرہ اسلامی قوانین سے کتنی دور نکل گیا ہے۔ میں نہیں جانتا ہمارے آزاد ہندوستان سے آئے کہ ہندوستان سے آئے کہ کسی اور جگہ سے آئے، کہاں سے نکل کے آئے ہیں، کس دور سے آئے ہیں، قوم سے آئے ہیں، یہ بھارت سے فیصلہ بات ہے کہ ہمارے درمیان جو تہذیب رائے تھے اس کا ایک بڑا حصہ ہے اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اسلامی آداب نہیں پائے جاتے ہیں کہ ان کو باہر ایک مسلمان کی زندگی میں بطور واجب نہ صحیح بطور مستحب نہیں صحیح ہو سکتا تھا۔ اگر کوئی نہ کوئی تہذیب اختیار کرنا ہے تو کیا ضروری ہے کہ غیر اقوام کی تہذیب اختیار کی جائے، کیوں نہیں اسلامی کی تہذیب کو اختیار کی جائے؟ اگر ہمارے پاس کوئی تعلیم نہ ہوگی، اسلام نے کچھ نہ کہا ہوگا تو جا کے کسی دروازے پر دین مانگنا تھی کیسے بھی چلے گئے ہوتے، مگر جو اپنے گھر میں ہر خزانہ موجود ہے، جو اپنے گھر میں ہر دولت موجود ہے تو ضرورت ہی کیا ہے کہ سامنے ہاتھ پھیلانے کی، ضرورت ہی کیا ہے بھیک مانگنے کی، مگر کیا کرے ہر کوئی انسان دولت مند بھیک مانگے گا کیونکہ اپنی دولت کی قدر نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے مانی آپ سوچیے گا اگر کسی کا باپ لاکھوں کی دولت چھوڑ کے جائے اور بیٹے کو ہماری لوگ کے پاس پہلے کیا ہے تو بیٹا اپنے کو فقیر ہی سمجھے گا اور بھیک مانگنا شروع کرے گا، تو جو دولت مند نہیں ہوگا وہ بھی بھیک مانگتا ہے۔ میں نے گرفتار یہ سوچیے گا جس کے پاس دولت نہیں ہوتی ہے وہ بھی ہاتھ میں لگتا ہے، اور جو دولت مند ہوتا ہے دولت سے بے خبر ہوتا ہے وہ بھی بھیک مانگتا ہے۔ ہم وہ فقیر نہیں ہیں جن کے پاس دولت نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے پاس تعلیمات گناہ کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے جو دنیا کے کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ اب وہ بھکاری ہیں جو دولت مند ہو کے اپنی دولت کے لیے خبر، ورنہ اگر ہم نے اپنے ذخیرے کو پہچان کیا ہوتا تو شاید ہمیں دنیا کے قوم کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور شاید ان ذخیرے کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ منظر افریقہ میں بھی سرکار عالم نے ایک روپیہ عنایت فرمایا ہے اپنے اس نواسے کو جس کا نام ہے حسین اسماعیل۔
اور اس کے بعد سلسلہ حیات آگے بڑھتا ہے. ہر مقام پر ایک نیا امتیاز اور ایک نئی خصوصیت آپ کو حسین بن علی کی زندگی میں نظر آئے گی اور انہیں خصوصیات اور امتیازات سے اس شخصیت کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. اس کے اندر جو خصوصیات پائے جاتے ہوں یا جس کے اندر جو عظمتیں پائی جاتی ہوں میں آج سلسلے کلام کو کسی مقام پر روکتا ہوں اور انشاءاللہ باقی امتیازات کے بارے میں گزارش کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ شخصیت حسین بن علی وہی انفرادی شخصیت ہے جس کا جواب نہ عالم اسلام کے اندر سچا ہوا نہ عالم اسلام کے باہر سچا. یہ ابتدائی مرحلے تھے مگر اسی مرحلے پر ایک امتیاز ہو اور جن سے آخر منزل کی طرف جانا ہے. ام الفضل نے خواب دیکھا, پیغمبر نے تعظیم بتائی, زہرا کے ہاں فرزند کی ولادت ہوئی, ام الفضل لے کے آئیں, پیغمبر اسلام کے سامنے بچے کو پیش کر دیا, سرکار پیار نے بچے کو گود میں لیا, لبوں کے بوسے دیے, پیشانی کو چوم لیا, بچے کو گلے سے لگایا اور ایک لمحے کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آئے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے تو خوشی میں انسان کے آنسو نکل آتے ہیں مگر اس کو ہوتا ہے کہ انسان زیادہ دیر تک ہنستا رہتا ہے. ابھی تو پیغمبر کو کسی نے ہنستے ہوئے دیکھا نہیں ہے, ابھی تو پیغمبر کے اندر اندرونی طور پر ایک مسرت کا جذبہ پایا جاتا ہے, ایک خوشی کا جذبہ پایا جاتا ہے. نہ یہاں کوئی کہا ہے نہ یہاں کوئی کبھی ہنسی کا سلسلہ ہے. اور ایک مرتبہ دیکھا کہ نبی کے ہاتھوں میں آنسو آ گئے, دیکھنے والے نے یہ قرار ہو کہ ہماری رسول اللہ خدا کا رسول آپ کو کچھ چیزیں اڑاتی یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں؟ فرمت اللہ نے آپ کی بیٹی کو فضل بنایا فرمایا ہے یہ تبرک کا موقع ہے, یہ خوشی کا موقع ہے, لبوں پر تبسم ہونا چاہیے تھا, یہ آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے اللہ کو کلیجے سے لگائے حسین کے لبوں کے بوسے لے رہا تھا, حسین کی پیشانی کے بوسے لے رہا تھا کہ ایک مرتبہ دنیا نہیں مالک کائنات کا پیغام لے کے آئے, بظاہر جبریل مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں. مبارکباد کے بارے میں آئندہ گزارش کروں گا اور ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ میں پروردگار عالم کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں. پیغمبر نے کہا جبریل کیا پیغام لے کے آئے؟ کہا یا رسول اللہ اس حسین سے آپ محبت و شفقت کا اظہار کروا رہے ہیں, ان لبوں کے آپ کو دے رہے ہیں, جس بیچانی کو آپ سوچا رہتے ہیں. یا رسول اللہ وہ دن بھی آئے گا جب آپ کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا, جو حسین آپ کے دین کی راہ میں قربان ہو جائے گا. اللہ جس کے سامنے اس کے فرزند کی شہادت کا ذکر آئے, جس کے سامنے اس کے فرزند کی بھوک اور پیاس کا ذکر آئے, وہ بے خیال ہوتا ہے. اور جب نبی کے دل کا جو عالم ہے تو سوچو اپن کو فاطمہ کے دل کا سوال نہیں, اس لیے خیرات سے دل کی کیا کیفیت ہوگی. اب یہ فیچر ہے, ہر ایک اخلاق ہے. ایک مرتبہ جناب ام سلمہ جو بنی یا رسول اللہ کیا آپ کا ہے شہید کا دیا جائے گا؟ کہا ہاں ام سلمہ یہ میرا حسین ایک کی شہید کا دیا جائے گا, میں تو نہ رکھوں گا اس زمانے میں, مگر میرا لاش جب آ کر دیا جائے گا. یا رسول اللہ یہ واقعہ کہاں پیش آئے گا؟ کیا ام سلمہ اس کا زمین جس کا نام کربلا, ایک زمین جس کا نام کربلا ہے, میرا حسین وہاں شہید کیا جائے گا. یا رسول اللہ آپ کو نہ رکھیں گے, وہ غیر کسی اور زمین پر جا کے مارے جائیں گے, مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میرے حسین پر کیا گزر گئی؟ کیا خبراؤ تھی ام سلمہ میں اس کا انتظام کروں گا. پیغمبر اسلام نے اس کا ایک عجیب و غریب انتظام کیا. ایک پتہ سرکار عالم نے ہاتھ چڑھایا اور ایک خوشی ہاتھ اٹھائی, ایک ام سلمہ کہ حسین کے مقصد کے ساتھ اس بات کو اپنے پاس محفوظ رکھو اور دیکھو جس طرح یہ بات ہے یہ سمجھنا تمہارا حسین سلامت ہے. اگر حسین دنیا میں نہ رہ جائے گا تو یہ بات نہ رہ جائے گی. یہ بات
ان کی تبدیل ہو جائے گی۔ پیغمبر اسلام نے ایک امانت کو ان کے کلمہ کے حوالے کر دیا اور جناب ان کے کلمہ اس امانت کو بچا کرتے ہوئے ہیں، جہاں تک وہ دن بھی آیا جو ہو گئے مدینہ چھوڑ رہے تھے اور اس فتویٰ نانی کی خدمت میں آئے، نانی اور میں وطن چھوڑ جا رہا ہوں، یہ بیٹا یہ تم نے کیا ارادہ کر لیا؟ نانی اماں آپ کو معلوم ہے کہ مجھے ہاتھ کے دربار میں بلایا گیا، میرے سامنے بیعت کا تقاضا کیا گیا، میں نے اقرار کر دیا کہ مجھ جیسا انسان یقین جیسے باتوں کو بازی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ مدینہ میرے رہنے کے قابل نہیں ہے، اب میں وطن چھوڑنے جا رہا ہوں۔ میں نانا کی قبر پر گیا تھا، قبر اکثر سے نکل کے رو رہا تھا، ایک مرتبہ میں نے دیکھا جب میری عقل ہوئی تو جیسے قبر خلاف ہوئی، نانا سامنے آئے تو میں نے بتایا کہ نانا کیا قبر میں میری جگہ نہیں؟ تو ہونے بعد کو میں بیان تمام کر رہا ہوں، اے نانا کہ آپ کے پہلو میں میری کوئی جگہ نہیں ہے، یہ مدینہ پر میرے رہنے کے لائق نہیں رہ گیا، اس مدینے میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیا آپ مجھے اپنے پاس نہیں بلا سکتے تو قبر کی آواز آئی ہوتا ہے، اگر میں تمہیں جہاں بلا دوں تو کربلا کون جائے گا؟ میرے دین کے لیے قربانی کون دے گا؟ میرے اسلام کو کون بتائے گا؟ اے نانی اماں، نانا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جاؤں اور جا کر خدا کی راہ میں قربانی پیش کروں، لہٰذا اب میں وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ابھی نانا اور نواسے میں یہ گفتگو ہو رہی تھی تو بیٹا کہاں پہ آتا ہے؟ کہا نانی عراق جا رہا ہوں۔ عراق میں کہاں جاؤ گے؟ کہا کربلا جاؤں گا۔ یہ بیٹا کربلا کا ذکر تو تمہارے نانا نے کربلا کا ذکر تو پیغمبر نے بھی کیا تھا۔ کہا نانی میں جا رہا ہوں کربلا کٹانے کے لیے، سنو رونے والوں، ان کے سلمان کا بیٹا اگر تم قربان ہونے کے لیے جا رہے ہو تو مجھے کیسے معلوم ہوگا جو تم پر کیا گزر گئی؟ نانی اماں ایک نگاہ اٹھائیے، میں وہ جگہ دکھا دوں جہاں میری قربانی پیش ہوگی۔ ان کے سلمان نے نگاہ اٹھائی، زمینیں سخت ہونے لگی، کربلا کی خاص ہونے لگی، وہ ویسے اشارہ کیا نانی اماں یہ وہ نصیب ہے، یہ جہاں آپ کو ہوٹل دبا دیا جائے گا، یہ کیسے ہوٹل میں ہاتھ آیا ایک دوسرے ہاتھ اٹھائی کا نانی خاص ہوتی خاص کے ساتھ جو نارا دے گئے جب تک خاص خاص رہے آپ کو حسین سلامت ہے، جب یہ خاص خاص نہ رہ جائے تو آپ کو اپنے اب آپ کو حسین دنیا نہیں رہ گیا۔ تو ابھی آخری مرحلہ میں یہ سمجھ کر رہا ہوں جو ام سلمہ کو پتا ہے ہم مدینہ چھوڑنا چاہتے ہیں، نانا کو سب کے ایک مرتبہ حسین ماں کی جہاز کے پاس آئے، سب نے گھر کے نپٹ کے رونے لگے، آواز کے السلام علیکم یا ماں۔ مادر گرامی اپنے حسین کا سلام دے دیجیے، اے مادر گرامی آپ کی قبر پر شمع جلانے والا افضل مدینہ اب مدینہ سے رخصت ہو رہا ہے، حسین آپ کو آپ کے سلام کرنے کے لیے آ رہا ہے، قبر سے بھی بچے ہوئے اور مجھ سے تو آپ نے سلام کیا، روایت کر کے قبر سے آواز آئی علیہ السلام۔ اے ماں کے غریب مسافر، اے میرے مظلوم ہے، اے میرے ساتھ ہو گئے، ماں کا آخری سلام دے گے اور ایک آتا تم اکیلے جائے ہو پہلے کیا تم تنہا جاؤ گے؟ میرے نام جاؤ گے کیا تم رہو گے؟ ماں کے ساتھ رہے جو مدینے سے مطلب ہو رہے ہیں، مدینے والے حسین سے مطلب کرنے کے لیے جمع ہو گئے، جب دیکھا کہ تنہا حسین بھی جا رہے ہیں، سیلانیاں بھی جا رہی ہے، بیویاں بھی جا رہی ہے، تو قرار پیغمبر بھی جا رہے، تو ایک مرتبہ مدینے کی خواتین نے آگے کہا ایک وطن رسول آپ کا قافلہ جا رہا ہے اور لوگ یہ بیویاں یہ سیلانیاں یہ فاطمہ کی بیٹیاں وہ سب ہو کے جا رہی ہے، ہماری ایک آخری کے بعد ہماری آخری گزارش ہے، حسین نے کہا تو آؤ تو کیا گزارش ہے؟ کہا ہم کو رویا قطار باندھ کے کھڑے ہو جائیں اور سہجانیوں کا کار ملا ہمارے درمیان کو مل جائے
مدینے لوٹے سب پان کے کھڑی ہو گئی. اب تو کافلا کا نام تو بتا ہر طرف جانا بیان کرا ہر جگہ جاؤ بیٹا خدا آگے جاؤ کہ تو خدا آگے اے اپنی کو آج یہ کافلا مدینے کی ہو تو یہ بیان تو رہا ہے مگر کہتے وہ بیٹھ جائیں گے شام کے نماز آئی بیٹھ کا بلا غلامی کی آواز سماعت کو بتا دیکھو کہ جو سلام پیغمبر ہے انہیں قید بنا کے لے جائے لا يعلم الذين ظلموا حيث يقتلون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعضها وإله إلا المؤمنين وأعمال صالحة في توفيق جو بیمار کربلا اور شفاء کامل و کامل جو مستاق حج زیارہ ان حج زیارہ ان سبب برکم اسلام کو سرگرم برکم کفر و شرک و نفاق کو سرگرم انقلاب اسلامی کی حفاظت کرو ظہور امام کو تعجیل کرو